أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين القيم تو سیدھا رکھو اپنے چہرے کو سچے دین کے لیے من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے یومئذ یصدعون اس دن سب جدا جدا ہو جائیں گے فرمایا سود سے بچو حلال طریقے سے تجارت کرو کمائی کرو محنت مزدوری کرو اور اپنے چہرے کو اللہ کے سچے دین کی طرف سیدھا رکھو کوئی دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش نہ کرے اللہ کے دین کے احکام کو سمجھو پھر ان پر عمل کرو پھر دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی ترغیب دو اور کوشش کرو کہ ساری انسانیت اللہ کے دین کی طرف آ جائے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے لا مرد لہ مردہ ردہ یردو کا مصدر میمی ہے یعنی اس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے جب اللہ اس کو نہیں ٹالے گا تو اور کون ہے جو اسے ٹال سکے قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس کو اللہ نے تو وعدہ کر دیا ہے کہ میں نے ٹالنا نہیں جب اس کا وقت آ جائے تو وہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا اور کسی اور میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اس دن کو مؤخر کر سکے یا کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دے جب اللہ پاک فیصلہ فرما لیں گے تو پھر اس کو کوئی بھی پھیرنے والا نہیں ہوگا یومئذ یصدعون یصدعون اصل میں ہے یتصدعون جس کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا فرمایا جیسے کوئی چیز پھٹ کر یکایک ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے ویسے ہی مومن اور کافر سود کھانے والے اور سود نہ کھانے والے یہ سب الگ الگ ہو جائیں گے اور ایسا ممکن نہیں رہے گا کہ کوئی کافر مسلمانوں میں رہ جائے یا کوئی مسلمان کافروں میں رہ جائے بلکہ سب کو اللہ پاک الگ الگ کر کے ان کی گروپ بندی کر دیں گے اور ہر ایک قسم کے لوگوں کو یکجا کر دیا جائے گا من کفر فعلیہ کفرہ جو کوئی کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا ومن عمل صالحا اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ تو وہ اپنے لیے ہی آرام دہ جگہ تیار کر رہے ہیں من کفر فعلیہ کفرہ کفر کی نقصانات کی ایک لمبی فہرست بھی اگر بیان کی جاتی تو اس میں اتنی جامعیت نہ ہوتی جتنی اس جملے میں جامعیت ہے کہ کفر کا وبال کفر کرنے والے پر ہی ہوگا اس کے جو بھی نقصانات ہیں وہ اسی کو برداشت کرنا ہوں گے اور اے میرے حبیب ان کا کفر آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا آپ تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں جب آپ نے اس کے دین کی دعوت ان تک پہنچا دی تو آپ
کامیاب ہو گئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب یہ ان کا کام ہے مانیں یا نہ مانیں، اگر نہیں مانیں گے تو اس کا وبال انہی پر ہوگا اور اس کے نقصانات انہی کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرے گا، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، مہدا یمہد کا معنی ہوتا ہے بستر بنانا، آرام دہ جگہ تیار کرنا۔ فرمایا نیک کام کرنے والے اس دنیا میں بھی چین سے رہتے ہیں، امن و سکون سے اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں، قبر میں بھی ان کے لیے آرام دہ جگہ ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو جنت میں بڑے ہی بہترین اور نفیس قسم کے مکانات دیے جائیں گے، اور ان محلات میں ان کے لیے بڑے آرام دہ بستر لگے ہوئے ہوں گے جس میں وہ مزے کریں گے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من فضل، اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بلا شبہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ پاک جس کسی کو نیک عمل کا بدلہ دے گا وہ اپنے فضل سے ہی دے گا، کیونکہ انسان اس دنیا میں جو بھی اچھا کام کرتا ہے اس سے تو اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا جو نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں عطا فرمائی۔ فضل کا معنی ہوتا ہے اصل سے زائد چیز۔ فرمایا اللہ پاک ان کے اصل بدلے سے کہیں زیادہ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے، اور کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ہر شخص اللہ کے فضل کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال کا حساب ہوا تو ایک آنکھ کی نعمت ساری زندگی کی عبادت پر بھاری ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا لن يدخل احدا عملہ الجنہ، کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، عرض کیا صحابہ نے کہ آپ کو بھی نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا لا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمت، میں بھی عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ پاک ایک شخص کو فرمائے گا کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو جب سے پیدا ہوا ایک آنکھ چپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو میرے اعمال کہاں گئے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ایک آنکھ کی نعمت جو میں نے اس کو عطا کی تھی مفت میں، کوئی پیسہ اس سے نہیں لیا اور نہ ہی اس کے مینٹیننس پر کوئی خرچہ اس سے لیا، اس ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی ساری عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو، تو ایک آنکھ کی نعمت اس کی ساری عبادت پر بھاری ہو جائے گی۔ تو سجدے میں گر پڑے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، میں تو آپ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو جس کو بھی اللہ جنت میں بھیجے گا اس کے اعمال سے زائد فضل دے کر اس کو بھیجے گا، اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں لے جا سکے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ،
اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم کے ساتھ چلیں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم اس کے فضل سے تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو الریاح ریح کی جمع قرآن مجید میں جہاں بھی آتی ہے یہ خوشگوار ہواؤں کے لیے آتی ہے تو فرمایا اللہ پاک دو قسم کی ہوائیں بھیجتا ہے ایک تو وہ جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں ہوا بارش کے آنے سے پہلے ایک خاص قسم کی بھینی بھینی خوشبو والی ہوا چلتی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور دوسری وہ ہوائیں جو کشتیوں کو اور بحری جہازوں کو موافق سمت میں چلاتی ہیں آج کل تو انجن والی کشتیوں کا اور بحری جہازوں کا رواج ہے لیکن پرانے زمانے میں کشتیوں کا اور جہازوں کے چلنے کا دار و مدار صرف موافق ہوا پر ہوتا تھا آج کل بھی مخالف اور موافق ہوا کا ان بحری جہازوں پر بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ پاک ایسی ہوائیں چلاتے ہیں جن سے تمہاری کشتیاں منزل مقصود پر پہنچتی ہیں اور تم اپنا ہزاروں لاکھوں ٹن سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو اور خود بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو اور سمندر پار تجارت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے اوورسیز تجارت تم کرتے ہو سمندر کے ذریعے تو اللہ پاک ان کشتیوں کو اور ان بحری جہازوں کو ڈوبنے سے بچا کر خیریت و عافیت کے ساتھ ان کی منزل پر پہنچاتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ان کی قوم کی طرف فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا پھر ہم نے مجرم لوگوں سے انتقام لیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا اور ہم پر لازم تھا نصر المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنا فرمایا اے میرے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے جو بڑے بڑے معجزات لے کر آئے آسمانی کتابیں لے کر آئے اللہ کے احکام لے کر آئے لیکن ان کی قوموں نے ماننے سے انکار کر دیا اور پیغمبر کی بات نہ ماننا یہ سب سے بڑا جرم ہے اللہ پاک ایسے مجرمین سے انتقام لیتا ہے اور ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب سے دوچار کرتا ہے اور فرمایا مومنوں کی مدد کرنا ہمیشہ سے ہم پر لازم رہا ہے ہم نے وقتی آزمائش کے بعد ہمیشہ اہل ایمان کی مدد کی ہے اور ان کو مصیبتوں سے نجات دی ہے اور ان کو کامیاب فرمایا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترجمہ ایک بات فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ تو اپنے چہرے کو اس سچے دین کے لیے سیدھا رکھیے من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا مرد له من اللہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے یومئذ یصدعون اس دن سب جدا جدا ہو جائیں گے
من کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، ومن عمل صالحا، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، تو وہ اپنے ہی لیے آرام دہ جگہ تیار کر رہے ہیں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ بدلہ عطا فرمائے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، من فضل، اپنے فضل سے، انہ لا يحب الکافرین، بلا شبہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان یرسل الرياح مبشرات، یہ کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے چکھائے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے مجرم لوگوں سے انتقام لیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمیشہ سے ہمارے ذمے رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔